فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ بھئی رکوع میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ادب کا ایک اور طریقہ ہے۔ ادب کے 4 طریقے ہیں۔ کسی کو دیکھ کے کھڑے ہو جانا بھی ادب ہے، کسی کے سامنے جھک کے کھڑے ہو جانا بھی ادب ہے، کسی کے قدموں پہ پڑ جانا بھی ادب ہے، کسی کے سامنے اتحیات میں بیٹھ جانا یہ بھی ادب ہے۔ اللہ نے نماز میں ان 4 حالتوں کو جمع فرما دیا۔ تو ہم نے قیام میں یہاں تک عبادت کی، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے گئے۔ اللہ اکبر کیوں کہا کہ اے میرے بندے، تم نے اب تک جو عبادت کی تعریفیں کی یہ نہ سمجھ لینا اللہ میں نے تعریفوں کا حق ادا کر دیا۔ کوئی بندہ اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کرتا۔ میرے مولا، میں اللہ اکبر کہہ کے اگلے حال میں جا رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا تیری شان اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ پھر رکوع کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں 2 چیزوں کا حکم دیا، فسبح باسم ربک العظیم، میرے محبوب اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان فرمائیے، اور ایک جگہ فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اعلیٰ پروردگار کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح کو رکوع میں پڑھا اور ایک تسبیح کو سجدے میں پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اب ہم رکوع میں وہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ اعلیٰ ہیں، بڑے ہیں، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اچھا، اب جب انسان اللہ کی عظمت کو بیان کر ہی رہا ہے تو پھر اللہ نے رکوع سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر نہیں کہلوایا کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، بلکہ رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ مقصد یہ تھا اللہ تو نے اللہ کی عظمت کا اقرار تو کر ہی لیا، اب تو یہ بھی ذہن میں رکھ کہ جو تم اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو امام کہتا ہے سن لی اللہ نے فریاد اس بندے کی جس نے اپنے رب کی تعریف کی، اور مقتدی سنتے ہی فوراً کہتا ہے ربنا لک الحمد، اللہ سب تعریفیں آپ کی ہیں۔ آپ سوچئے اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، یہ میرا بندہ میری کتنی تعریف کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اچھا اب تم اور حالت میں جاؤ سجدے میں۔ سجدہ جو ہے یہ اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دینا، تو انسان سجدے میں پڑ جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ اب سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے انسان نے اپنے رب کی تعریفوں کی انتہا کر دی۔ سجدہ فنا کی مانند ہے، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فنا کر لیتا ہے اللہ اس کو بقا عطا فرما دیتا ہے۔ پھر دوسری رکعت شروع ہو جاتی ہے، فرمایا اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ تم کھڑے ہو جاؤ میری نماز کے لیے۔ اس طرح ہم ایک ایک رکعت کر کے ادا کرتے ہیں۔ جب اتحیات آتی ہے تو جو معراج کی گفتگو ہے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو درود ابراہیمی ہے اس کے اپنے معارف ہیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں درود شریف کے معارف ہی آج بیان کروں، لیکن اس وقت جو ہے ٹائم ہو چکا ہے نماز کا، تو اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ عاصی کو خدا یاد نہیں۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عالم مدہوشی میں ایک سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سجدے میں جائیں، ہمارا دل اللہ کے قدموں پہ جا رہا، اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو فنا کر رہے ہوں، اپنی سب خواہشات کو ختم کر رہے ہوں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر تو اس ایک سجدے کو کر لے گا اللہ تعالیٰ تجھے جگہ جگہ سر جھکانے سے بچا لیں گے، ہزار سجدوں سے تجھے نجات مل جائے گی۔ مگر آج ایسے شوق کا اور عشق کا سجدہ کرنے والے دنیا میں نہیں نظر آتے۔ علامہ اقبال کا خوبصورت کلام ہے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشع سیماب۔
سیماب کہتے ہیں پارے کو، پارا ہر وقت کانپتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اذان دیتے تھے تو ان کی اذان سن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح کانپتے تھے۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ اس سجدے کو محراب اور ممبر ترستے ہیں۔ کاش کوئی ایسا سجدے کرنے والا ہمیں مل جاتا۔ ہم آج کی اس محفل میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں محبت کے ایسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔